لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر أبي شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت له الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم و واجب مولانا علی بن ابی طالب. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم آئمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم و موالیان خاندان رسالت و محبان سید الشہداء، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ جناب مسعود صاحب کی جانب سے یہ خمسہ مجالس کب سے ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تقریباً 14 سال سے میں پڑھ رہا ہوں. اور عزیزو، بہرحال عزائے سید الشہداء کے آخری دن چل رہے ہیں، اور ہر انسان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ سید الشہداء کا غم خاص کر اپنے گھر میں منعقد کرے، اس لیے کہ جس گھر میں ذکر آل محمد ہوتا ہے اللہ اس کے لیے باب رحمت کو کھول دیتا ہے، اور جتنا بھی انسان خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے عزائے حسین میں، ہمارا امام اس کو 2 گنا کر کے عطا کرتا ہے. تو اب اس سے بڑھ کر اس سلسلے میں زیادہ کہنا ہی ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل تشیع کے علم و فہم میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بچہ آغوش مادر سے ہی ایسی تربیت پاتا ہے کہ وہ امام کا غم منانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آپ کبھی غور کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کرنا چاہیے کہ اگر 2 سال کا بچہ اب اس کے ہاتھ حرکت کرنے لگتے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے لگتا ہے، تو سب سے پہلا جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ اپنے سینے پر وہ ہاتھ مارتا ہے. تو یہ تربیت جو ہے وہ آغوش مادر سے ہوتی ہے. اور چونکہ یہ مجلس بھی مسجد میں ہو رہی ہے
اور مسجد کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کی جائے تاکہ کل روز محشر یہ مسجد میرا دامن نہ پکڑ لے کہ آپ نے ہمارے اندر ذکر آل محمد کیا لیکن ہمارے مرتبے کی بھی عظمت کو آپ نے بیان نہیں کیا۔ تو چونکہ مسجد کا تعلق نماز سے ہے، مسجد کہتے ہی اس جگہ کو ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مسجد۔ تو دنیا میں بہت سی مسجدیں ہیں زمین پر، لیکن ایک مسجد جو ہے وہ عرش پر بھی ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی میں اپنے رسول کو مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک۔ توجہ کیجیے گا، تو بھائی یہاں پر زمین پر بندے سجدہ کرتے ہیں تب یہ مسجد بنتی ہے، لیکن وہاں پر کس نے سجدہ کیا کہ وہ مسجد بنی۔ مسلمان کہتا ہے کہ رسول کی ایک معراج ہوئی اور رسول صرف ایک مرتبہ گیا، اور جب وہ گیا تو یہ نہیں کہ اس کے جانے کے بعد یہ مسجد بنی ہو، نہیں، یہ مسجد بن چکی تھی۔ کوئی ذات تھی کہ جو وہاں سجدہ کرتا رہتا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ مسجد بنی۔ فرشتوں کا وہاں تک گزر نہیں۔ اللہ کا رسول پہلی مرتبہ جا رہا ہے بقول مسلمان، فرشتوں کا وہاں گزر نہیں کہ سید الملائکہ ایک منزل پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا نبی اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ غور فرما رہے ہیں، تو وہ مقام قدس تھا، وہ مقام نور تھا، وہاں جلنے کا تصور نہیں تھا، لیکن نورانی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ میں کہوں گا جبریل امین یہاں جلنے کا تصور کیا ہے، یہ تو مقام نور ہے، تم بھی صاحب نور ہو۔ تو جبریل آواز دے گا کہ یہاں پر بے شک نور ہی نور ہے، جلنے کا تصور نہیں، لیکن چونکہ اب حد ملک ختم ہوتا ہے اور حد اہل بیت شروع ہوتا ہے۔ غور فرمائے گا، حد ملک ختم ہوتا ہے اور حد اہل بیت شروع ہوتا ہے۔ اگر مجھ جیسا فرشتہ ہی صحیح حد اہل بیت میں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ جل جائے گا۔ تو اب سوچئے عزیزوں کہ صاحب نور ہو کر حد اہل بیت میں داخل ہو تو وہ تو جل جائے، اور دنیا میں لوگ علی کو ہٹا کر بیٹھ جائیں تو وہ سلامت رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ مسجد اقصی، تو اس کا مطلب کہ علی ہی کا روز کا آنا جانا تھا، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان یہیں سے پریشان ہو جاتا ہے کہ صاحب رسول کی بات کیجئے تو خوش ہیں، علی کی بات شروع ہوئی پریشان ہوا نہیں۔ کہا صاحب آپ نے کیسے پڑھ دیا کہ وہاں پر علی ہی سجدہ کرتے تھے؟ ہم نہیں مانیں گے علی کو، آپ کسی کو لا کے دکھا دیجئے کہ کوئی وہاں گیا ہو، اس نے سجدہ کیا ہو، تب وہ مسجد بنی ہو، ہم مانے لیتے ہیں۔ لیکن تاریخ اسلام میں سناٹا نظر آتا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو اب یہ مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہم اہل تشیع پر یہ الزام لگتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ نماز نہیں پڑھتا۔ غور فرمائیں، شیعہ نماز نہیں پڑھتا۔ اگر شیعہ نماز نہ پڑھے تو گویا دنیا میں کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنے والے سرزمین کربلا پر ایسا نہیں تھا کہ صرف حسین والے ہی پڑھ رہے تھے، یزید والے بھی پڑھ رہے تھے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی ادھر لاکھوں سجدہ کر رہے تھے، لاکھوں نمازیں پڑھ رہے تھے، ادھر 72 تھے، 72 میں بچے تھے، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ان کی نماز اور تھی، ان کی نماز اور تھی۔ وہ نماز شرابیوں کی تھی، وہ نماز مکاروں کی تھی، وہ نماز عیاروں کی تھی، یہ نماز معصوم کی تھی، یہ نماز
نصرت خدا کی تھی، یہ نماز مجاہدوں کی تھی۔ تو حسین نے بتایا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں اور یزیدی کون ہوتے ہیں۔ ہماری نماز میں اور تمہاری نماز میں یہی فرق ہے کہ ہم جب مصلی بچھاتے ہیں تو لو خدا سے لگاتے ہیں، اور جب تم مصلی بچھانے کی کوشش کرتے ہو تو صاحب مصلی پر تیر چلاتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ نماز بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ میں کبھی نماز کا منکر نہیں رہا، اور نہ ہی آپ کے فضل و کرم سے منبر کے طفیل میں نماز قضا ہوئی ہے، لیکن یہ نماز بھی اس امید میں نہ رکھیے گا کہ آپ کو یہ جنت تک لے جائے گی۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اس چیز کو اس حد تک رکھا نہ جانا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال آپ کے یہ جنت کے ضامن نہیں ہیں، یہ آپ کے برزخ کے ضامن ہیں۔ برزخ آپ کی اچھی ہو جائے، برزخ میں سکون مل جائے، برزخ میں چین مل جائے، قبر میں تاریکی نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ سب اعمال ہمارے برزخ کے لیے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیں، ہم تھوڑا وقت ہم بھی لے رہے ہیں تاکہ گفتگو اس پر بھی ہو جائے اور کچھ لوگ بھی آ جائیں تو دونوں کام ہو جائے۔ تو نماز بھی ایسی عبادت ہے کہ یہ نماز براہ راست خدا سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے۔ غور فرمائے گا، یعنی جب بندہ گلدستہ عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ سوچئے، اب دنیا میں بھی بہت سے حاکم ہیں، ابھی اپنے یہاں بھی میئر بھی ہوتا ہے، علاقے کا ممبر بھی ہوتا ہے، اور عہدہ بڑھتا ہے، بدھائک ہو جاتا ہے، اور بڑا عہدہ ہوتا ہے، سنسد بن جاتا ہے، سنسد سے بڑا ہوتا ہے سی ایم بن جاتا ہے، سی ایم سے بڑا ہوتا ہے پی ایم بن جاتا ہے، پی ایم سے بڑا ہوتا ہے وہ جو ہے راشٹرپتی بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، پریسیڈنٹ ہو گیا۔ توجہ ہے، یعنی یہاں تک چلے وہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن اب چونکہ ملکی پیمانے پہ دیکھا جائے تو پریسیڈنٹ سے تو بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ جو پریسیڈنٹ آپ کا ہو، آپ شروع سے لے کر آخر تک اس کے ساتھ زندگی گزارے ہوں، لیکن جب وہ پریسیڈنٹ کے عہدے تک پہنچ جائے گا تو وہ روزانہ آپ کو وقت نہیں دے گا ملنے کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے لیے لائن لگانا پڑے گی، چپلیں ٹوٹ جائیں گی، جوتے گھس جائیں گے کہ صاحب کب ملاقات ہوتی ہے۔ آپ بہت ریفرنس دیں گے مگر ملنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ ہے دنیا کا حاکم۔ توجہ کیجئے گا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ملنے کے لیے اس سے ہماری چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملاقات کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جو تمام کائنات کے حاکموں کا حاکم ہے خدا، وہ اپنے بندے کو ایک وقت نہیں دیتا، 5 وقت دیتا ہے کہ آؤ ہم تم سے باتیں کرتے ہیں، آؤ ہم تمہاری فریادیں سنتے ہیں، آؤ ہم تم سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، براہ راست اللہ سے گفتگو کا نام ہے نماز۔ اب یہ نماز بھی اگر پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اگر آپ عادی ہو جائیں تو اس میں بڑا لطف ہے۔ جیسے قرآن ہے، آج کا بچہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ قرآن کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن خاص کر یہ ساری چیزیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ مولویوں سے منسوب کر دی گئی کہ مولوی ہی نماز پڑھے، مولوی ہی قرآن پڑھے، مولوی ہی روزہ رکھے۔ اگر مولوی ایک دن روزہ نہ رکھے پورا محلہ کہنے لگتا ہے مولانا صاحب روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا جتنے اعمال ہیں یہ مولوی سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کسی ذات سے منسوب نہیں ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی ایک بندے سے مخصوص نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی لیے کہ نماز کے بعد جب بندہ دست دعا بلند کرتا ہے، دست دعا، تو اللہ جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ اصول ہے، طریقہ ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو ہاتھ بلند کر کے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انسان پریشان ہوتا تھا تو وہ رسول کی خدمت میں آتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کا رسول ہاتھ کو اٹھا کر کہتا تھا اللہم ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔
توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار، رسول فرمانے پروردگار اس بندے کی مشکل کو حل کر دے علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ اب لوگ دیکھتے رہے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے تھے، جب بھی مشکل میں آیا کوئی یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، رسول کی دعا جو بھی آ رہا ہے، آپ گئے تو یہی یا ہاتھ اٹھایا اللہم ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ آپ گئے یا نبی اللہ پریشان ہوں، میری پریشانی کا حل دعا کر دیجئے، نبی نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ اب سب جاتے رہے، دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، انہوں نے کوہنی ایک دوسرے کو ماری اور کہا کہ عجیب ماجرا ہے کہ جو بھی جاتا ہے رسول سے دعا کرانے کے لیے تو رسول یہی ایک فقرہ کہتے ہیں اللہم ارحم فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ ہم لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ دوسرے صاحب نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کسی دن علی پریشان ہوں گے اور جب علی کہیں گے نبی سے تو اس وقت نبی جب دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اور تمہارے میں سے کسی ایک کا نام لیں، اس لیے کہ اور کوئی ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ ہوتے ہوتے ہجرت ہو گئی، واقعہ ہے مدینے کا، ہجرت ہوئی اور 3 ہجری آ گئی، یعنی اس بات کو 4 سال گزر گیا۔ 4 سال کے بعد مدینے میں نبی بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب تمام، پورا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی جسے کہا جائے اپنی زبان میں۔ ایک مرتبہ مولا متقیان مسجد میں داخل ہوئے، نبی کو سلام کیا اور دوری سے کہا یا نبی اللہ آج میں بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اب 4 سال پرانی بات ان دونوں کو یاد آئی، ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کہ آج علی پریشان ہیں، نبی دعا کریں گے تو ہم میں اور تم میں سے کسی نہ کا نام ضرور لیں گے۔ اب جیسے علی بیٹھے ویسے نبی کا ہاتھ بلند ہوا اور کہا کہ اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیں، پروردگار علی ابن ابی طالب کی مشکل کو حل کر دے، علی ابن ابی طالب کے حق صدقے میں، ان کے حق میں۔ اب دونوں پریشان ہوئے کہ صاحب آج بھی نبی نے نام لے لیا، ہم لوگوں کو نہیں لیا۔ کہا یا نبی اللہ 4 سال سے یہی سن رہا ہوں، جب بھی کوئی بندہ آتا ہے مشکل کے لیے آپ سے دعا کرانے کے لیے تو آپ یہی فقرہ کہتے ہیں بے حق علی ابن ابی طالب، اور آج علی جب آئے پریشانی کی بات کی اور دعا کے لیے تب بھی آپ نے کہا بے حق علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں بھی مشکل میں پریشان ہوتا ہوں تو یہی فقرہ کہتا ہوں بے حق علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو عزیزو یہ نماز میں بھی دعا کرنا چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیا، بہت مزہ آتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھیے، دیکھیے میں ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر آپ ناول پڑھنے کے عادی ہوں گے، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اگر ناول نہ رکھ دیں تو میرا نام مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ پڑھ کے تو دیکھیے اس کے فوائد کتنے ہیں، بے انتہا ہیں، اسی لیے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صاحب آپ کے ہاں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، جبکہ صحیح بخاری ہماری حدیث کی کتاب کے بعد آئی ہے۔ ہماری پہلی حدیث کی کتاب ہے کافی، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آئی ہے 329 ہجری میں۔ 329 ہجری وہ ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ کا غیبت صغریٰ تھا، غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، ہمارے امام کی اس پر تائید ہے، کافی پر اتنی معتبر کتاب ہماری یہ ہے۔ بعد میں کئی حصوں میں اصول کافی، فروع کافی یہ سب بنی،
تو یہ کافی ذہن میں رکھیے، یاد رکھنا چاہیے، کافی شیخ کلینی کی کب آئی؟ 329 ہجری میں۔ بخاری کب آئی؟ 454 ہجری میں، 454 ہجری میں یہ بخاری آئی۔ مولا کائنات کی شہادت کے 450 سال بعد، 450 سال بعد کون سی کتاب آئی؟ ہماری نہج البلاغہ۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کائنات کے سارے کلام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس کتاب کا نام رکھا نہج البلاغہ۔ غور فرمائیے گا۔ تو یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ اب تھوڑی وضاحت کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عالموں میں پڑھا جائے، کہ صاحب مولوی ہوں تب یہ باتیں نہیں، عوام کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے۔ دیکھیے آپ کوئی کتاب پڑھیے، اب یہاں پر مولوی ہوتے تو وہ تصدیق کرتے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے سنی کی ہو چاہے شیعہ کی، حدیث کی کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اگر تو روات بیان ہوتی ہیں، راوی رویا ان فلاں ابن فلاں، اور آسان کر دوں جیسے آپ حدیث کیسا پڑھتے ہیں تو رویا ان جابر ابن عبداللہ انصاری، یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت کی، بیان کیا۔ تو ایسے ساری کتابیں حدیث کی جو ہیں اس میں رویا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، یہ لے جا کے امام سے، امام جو سے لے جا کے رسول تک یہ سلسلہ ملایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ روات۔ توجہ کیجیے گا۔ تو آپ کوئی بھی کتاب ہو اپنے مذہب میں، چاہے کتب اربع ہو، چاہے وسائل شیعہ ہو، چاہے مستدرک ہو، چاہے مستمسک ہو، یہ جتنی بڑی بڑی آپ کی کتابیں ہیں سب میں اگر حدیث لکھی جائے گی تو رویا فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ توجہ کیجیے گا۔ لیکن نہج البلاغہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ پڑھیں گے تو کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ رویا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں امیر المومنین۔ توجہ کیجیے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے مولا کائنات تک بیان کیا جائے، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ملے گا۔ ڈائریکٹ ہر کلام کو سید رضی نے مولا کی گفتگو سے شروع کیا ہے، وہاں پر کسی راوی کا تذکرہ نہیں ہے۔ راوی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سید رضی جانتے ہیں کہ یہ کلام ہی ایسا ہے کہ کلام خود بتاتا ہے کہ کس کا کلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب آئیں گے تو ہم بلا لیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے مولا کے کلام کا کمال کہ دنیا خود بخود پڑھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ علی کا کلام ہے۔ مولا کائنات نے سیاست کی باتیں بھی کی ہیں کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، بزرگوں سے گفتگو کا طریقہ بھی بتایا ہے، عالموں کے فضائل بھی بتائے ہیں، ایک گورنر ایک حاکم کا بھی تذکرہ کیا ہے، فنون جنگ کو بھی بتایا ہے، کائنات کی تخلیق کو بھی بتایا ہے کہ سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، یہ زمین پر پودے کیسے لگے، یہ ستارے کیسے بنے، جنت کیسے خلق ہوئی۔ آپ پہلا خطبہ پڑھیے، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، تو پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی، پوری تفصیل۔ انگریز رائٹر سر نیوٹن، آپ لوگ سنے ہوں گے، بہت مشہور نام ہے، علم حیات کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا سائنسداں بھی گزرا ہے، سائنٹسٹ بھی، اور اس نے جب مولا کائنات کا پہلا خطبہ پڑھا تو پہلا خطبہ پڑھ کر اس نے 100 سوالات سائنسدانوں کو دیا تھا، اور آخر میں اس نے اپنا قلم یہ لکھ کے توڑا کہ اس خطبے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو اس پوری کائنات کو علی نے بنایا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یا علی نے خود بنایا ہے، یا جس وقت یہ بن رہی تھی بنانے والا بنا رہا تھا، اس کو علی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے مولا کائنات کا علم، توجہ فرمائیے گا کہ پوری کائنات کو سمیٹ دیا ہے انہوں نے۔ اب اس کے بعد یہی نماز، پھر میں آ رہا ہوں اسی نماز پہ، ابھی حق نہیں ادا ہوا۔ اب نماز پڑھیے عزیزو، پڑھنا چاہیے، واجب ہے۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صاحب نماز واجب ہے، عزاداری تو واجب نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، عزاداری واجب نہیں ہے، لہذا جو ہے عزاداری کو چھوڑو، نماز کو پڑھو۔ ہمارے مولویوں میں بھی ایک تصور پیدا ہو گیا ہے صاحب کہ مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجلس چھوڑو نماز پڑھو۔
جلوس جاتا ہے تو کہتے ہیں جلوس روکو نماز پڑھو، توجہ فرمائیں۔ یعنی جیسے لوگوں کو تاریخ پر حدیث پر نظر ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم سے بڑے تو رسول اللہ سے بڑے ہم ہیں نہیں۔ اگر عزاداری کو روک کر نماز پڑھنا ہی صحیح ہے تو یہ کام رسول کو 1400 برس پہلے کرنا تھا کہ جس وقت حسین رسول کے پشت پہ آئے تھے، توجہ فرما رہے ہیں کہ رسول کے پشت پر آئے تھے تو اس وقت رسول کو چاہیے تھا کہ حسین کو اتارتے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے، لیکن رسول نے کیا کیا کہ حسین کو تو بٹھائے رکھا، نماز کو اپنی جگہ پر روکے رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تب آپ نماز کے لیے سب سے پہلے وسیع بھائی تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں، یہی بزرگ رہ گئے ہیں سننے نا، زور سے پڑھیے صلوات، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ بھائی آپ قرآن نہ پڑھیے نماز کے بعد، اگر آپ کا رزق تنگ ہے، روزی میں وسعت چاہتے ہیں، مال زیادہ آئے، ایک تسبیح نماز کے بعد آپ صلوات کی پڑھیے، صرف ایک تسبیح، زیادہ نہیں، زیادہ بھی پڑھو گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ صاحب تسبیح میں جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہی ہے، لیکن اس وقت کی جتنی تسبیح ہیں سب غلط ہیں۔ آپ تسبیح کے دانے شمار کیجئے، ساری تسبیحیں غلط ہیں، اسی لیے کہ ایسی جگہ سے بن کے آ رہی ہیں کہ وہیں سارے رانگ ہیں۔ اب کیا بتاؤں میں اس کے لیے، میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ اٹھائیے گا تسبیح آپ نے گھر میں جا کے اور گنیے گا کہ 34 دانے ہیں کہ نہیں، 33 دانے ہیں کہ نہیں، اور دوسرے میں پھر تیسرے میں 33 ہیں کہ نہیں ہے، اس میں زیادہ ہو جائے گا، اس میں ایک دانہ ساری تسبیحوں میں زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ صاحب 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اگر ہم 35 مرتبہ کہتے ہیں تو عیب کیا ہے؟ اللہ اکبر ہی تو کہہ رہے ہیں صاحب، یہی تو عیب ہے، شریعت میری جتنی کہتی ہے بس اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھیں گے تب بھی نقصان میں، گھٹیں گے تب بھی نقصان میں رہیں گے، توجہ کیجئے گا۔ تو اب یہ نماز اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب نماز کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں آپ، اور یہ بھی بندے سے اللہ بھی مطمئن کب ہوتا ہے، تمام شرائط بتاتا ہے کہ تم خود بھی مطمئن ہو جاؤ۔ سب سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ ہاتھ دھلیے۔ یہ ہاتھ کیوں دھلوایا جا رہا ہے؟ بھائی نہ جانے آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں، ہاتھ کیسا ہے، گندا، اللہ کہتا ہے پہلے اس کو دھل کے صاف کر لو۔ یہ ہمارا اسلام جو ہے، آج نعرہ دیا جاتا ہے صفائی ابھیان کا نا، ہندوستان میں ہمارا اسلام 1400 سال سے نفاست پسندی کا میسج دے رہا ہے۔ غور کیجئے کہ آپ ہاتھ دھلیے، آپ نے ہاتھ دھل لیا، اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ چلو میں پانی لو، اس کو دیکھو، آپ نے دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے۔ اب آپ نے اللہ کہا ابھی دیکھ کر ابھی چہرے پہ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہارا نورانی چہرہ ہے، ایسا نہ ہو پانی خراب ہو، آپ کا چہرہ بدرنگ ہو جائے۔ دیکھ لیا آپ نے، اب اللہ کہہ رہا ہے دیکھنے کے بعد اس کا مزہ چکھو، توجہ فرما رہے ہیں، کلی کرو اور مزہ لو اس کا، کھارا ہے، کیسا ہے، میٹھا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا صاحب ٹیسٹ ٹھیک ٹھاک ہے، خراب نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ابھی بھی مطمئن نہ ہو، اس کو ناک میں ڈالو، سونگھو اس کو، کہیں بدبو تو نہیں آ رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اتنا اہتمام کرنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے اپنے اس نورانی چہرے پر اس پانی کو ڈالو تاکہ آپ کے چہرے کا نور اور بڑھ جائے۔ غور کیجئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کونی کو دھلیے، کونی کو دھلنے کے بعد جو ہے مسح کیجئے۔ اب مسح بھی 7 جگہ پر ہے، مطلب اعضائے وضو 7 ہیں، توجہ کیجئے گا۔ 7 چہرہ ہے، دونوں ہاتھوں کا دھلنا ہے، سر کا مسح ہے، دونوں پیروں کا مسح ہے۔ اس میں بھی صرف اسلام ایک چیز نہیں، اس میں بھی ایک لاجک ہے، ایک فلسفہ ہے۔ برس کی بیماری، سفید داغ، جزام جو ہے، یہ بدن کے وہ اجزاء کے جو کنارہ ہے بدن کا، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 7 اعضائے جسمانیہ جو ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے جسم کا کنارہ ہے، لہذا یہاں پر وضو کا پانی لگے تاکہ یہ بیماری آپ تک نہ آنے پائے۔
ایک صلوات پڑھے محمد توجہ فرمائے. اب آپ نے جو ہے وضو کر لیا, مکمل ہو گیا آپ کا وضو. اب آپ آئے گلدستہ عبادت پر. بھائی باہر نہ آئیے, اندر جگہ بہت ہے, تھک جائیں گے. آج ہم پڑھیں گے 3 گھنٹہ. ایک صلوات پڑھیے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. تو اب کہہ دیا باہر والے تو آئیں گے نہیں, مسعود بھائی کا تبرک بچ جائے گا, ہم نے پہلے بول دیا ہے. تو اب آپ آئے گلدستہ عبادت پر. آنے کے بعد دیکھیے کتنی پاک و پاکیزہ چیز ہے یہ عبادت. آپ آئے نیت کی. نیت کرنے کا طریقہ کہ جب آپ تکبیر کہیے تو اللہ بڑا ہے, اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لائیے اور لا کر کہیے اللہ اکبر. اچھا یہ آج سارا جتنا جو ہے پوری دنیا میں جتنے قوانین چل رہے ہیں 99% ہمارے اسلام کے ہیں. توجہ فرمائیے گا. آپ پوچھے صاحب یہ آپ کان تک ہاتھ کو کیوں لے آئے؟ آج جو ہے جب کوئی انسان سرنڈر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. تو یہاں جب اللہ کے سامنے آئے تو آپ نے سرنڈر کیا اپنے کو. سرنڈر کا مطلب یعنی آپ نے اللہ سے وعدہ, پروردگار میں پوری دنیا چھوڑ رہا ہوں, اب میرے سامنے بس تو ہے اور میں ہوں. توجہ کیجئے گا. اب اللہ اکبر کہا. اب دیکھیے اصول ہے, کہیں سے کچھ لینا ہے تو سب سے پہلے اس کی کچھ تعریف کیجئے, اچھے الفاظ ادا کیجئے. بھائی کسی سے ڈائریکٹ مانگو گے تھوڑی دے گا, جب تک 2-4 کلمے اس کی شان میں نہ کہیے گا تب تک آپ کو عطا نہیں ہوگی. تو اب اس کے لیے آپ پہلے اس کی شان بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر اس پہ پڑھوں رحمان رحیم تو یہ بھی گھنٹوں کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین, تمام ہم اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. توجہ کیجئے گا. مالک یوم الدین, وہ اللہ کے جو روز قیامت کا مالک ہے. توجہ. اب اتنا فکرہ آپ نے دعائیہ کہا اس کی شان عظمت کے لیے. اب اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی ہی سے مدد چاہتا ہوں. غور فرمائیں, یعنی اب آپ نے ایک دم سپرد کر دیا خدا کے کہ بس تیری ہی عبادت کر رہا ہوں, مدد بھی بس تجھی سے مانگتا ہوں, تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ میں اس سے مدد مانگوں. آج ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, صاحب دعا مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی ہے. توجہ کر رہے ہیں. اکثر یہی صاحب مولانا صاحب اتنی دن سے دعا کر رہے ہیں, میری دعا مستجاب نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. تو نہ قبول کرنا بھی یہ اللہ کو پسند ہے. آپ کہیں گے کیسے پسند ہے؟ آپ کے شہید ثالث آگرہ انہی کا واقعہ ہے. وہ تحریر کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ گیا. مکے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ پروردگار مانگوں گا تجھی سے, تو دے یا نہ دے, اس لیے کہ تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں اس لائق کہ جس سے مانگوں. ایک مرتبہ چونکہ اس کا گڑ گڑانا دیکھا تو اس کے قریب گئے, کہا بھائی اتنا تڑپ تڑپ کے تو مانگ رہا ہے اللہ سے, اللہ تجھے ضرور دے گا. کہا اسی چیز کا تو رونا ہے, 20 سال ہو گیا میں ایسے ہی مانگ رہا ہوں, حج کے ٹائم پر آتا ہوں اللہ سے ایسے ہی مانگ رہا ہوں. تو علامہ شستری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ چل تیرے ساتھ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں تاکہ تیری دعا قبول ہو جائے. تو اس نے بھی گڑ گڑا کر رونا شروع کیا. شستری بھی ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اس کی ادا مجھے اتنی پسند ہے, خدا کی قسم اتنی پسند ہے, اس لیے میں نہیں اس کی دعا کو پوری کر رہا ہوں کہ اگر پوری کر دوں گا تو یہ بندہ مجھ سے اس طرح مانگے گا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا
یا علی یا علی۔ تو عزیزان محترم توجہ فرمائیے، تو کیا کہا آپ نے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار بس تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد۔ اب آپ نے دعا کی اپنے حق میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ اہل خلاف کہتے ہیں مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ عجیب ہے مسلمان، 1400 سال گزر گیا، اس کے پہلے 1,23,999 پیغمبر آ گئے، خود نفس نفیس کائنات کا سب سے بڑا رسول آ گیا۔ توجہ کر رہے ہیں، رسول کے بعد امام کو تو مانتے نہیں، تمہارے 3 خلیفہ آ گئے، سب نے بتایا مگر تم کو ابھی سیدھا راستہ ہی نہیں ملا، تو اب کب ملے گا؟ توجہ کیجئے، اب کب ملے گا؟ تو بھائی جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں دکھا دے، ہم کہتے ہیں دیکھ تو لیا مگر مجھے باقی رکھ۔ توجہ کی، ہم دیکھ تو چکے معبود، اب تیرا کرم یہ ہے کہ مجھے اس پر باقی رکھ۔ لیکن کون سا راستہ ہے کہ جس پر اہل تشیع کہتا ہے کہ میں دیکھ چکا باقی رہنا چاہتا ہوں، اہل خلاف کہتا ہے کہ مجھے دکھا دے ابھی ہم نے دیکھا نہیں۔ تو آگے بڑھ کر آیت کہتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار وہ سیدھا راستہ کہ جس پر تیری نعمت نازل ہوتی ہے۔ اب پتہ نہ چلتا کہ نعمت کس پہ نازل ہوتی ہے، یہ راز کھلا میدان غدیر میں۔ تو بھائی جس نے غدیر کو دیکھ لیا اس نے کہا ہم نے دیکھ لیا باقی رکھ، اور جو اندھا ہو گیا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا جلدی جلدی بیان کر دوں۔ اب اس کے بعد یہ بچنا کس سے چاہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پروردگار جس پر تو غضبناک ہوا یا غضبناک ہوتا ہے مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے۔ یہ کھلا ہوا اعلان اللہ کا ہے، بندے جو دعا کر رہے ہیں معبود میں وہی راستہ چاہتا ہوں کہ جس پر تیری نعمت نازل ہوئی، اس راستے سے بچنا چاہتا ہوں کہ جس پر تو غضبناک ہوا۔ تو بھائی نعمت تو نازل ہو گئی غدیر میں، تو معلوم ہو گیا کہ میں غدیر والا راستہ پسند کرتا ہوں۔ اب غضبناک کس پر ہوا پتہ کیسے چلے کہ جس راستے سے ہم بچیں؟ تب یہاں پر صحیح بخاری جو رسول کی رسالت کے 450 سال بعد آئی، اور یہ اتنی اہم کتاب ان کے یہاں ہے کہ امام بخاری 10 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کیا، اور 10 لاکھ مرتبہ انہوں نے غسل کیا، 10 لاکھ مرتبہ انہوں نے استخارہ دیکھا، جو استخارہ چھایا اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا۔ غور فرمائے گا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا، تو تقریباً 4000 حدیثیں اس صحیح بخاری میں ہیں۔ تو اتنا اہتمام کیا، اسی میں یہ بھی حدیث ہے کہ من یغضب اللہ بغضب فاطمہ، کہ جس پر زہرا غضبناک ہو جائیں اس پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ تو بھائی بی بی زہرا غضبناک کہاں ہوئی؟ اہل ثقیفہ پر اپنا حق مانگنے پہنچی، جب حق نہ ملا تو غضبناک ہوئی۔ تو اب ترجمہ یہ چھوڑ دو کہ پروردگار وہ راستہ کہ جس پر تیری نعمت نازل ہوئی، اور اس راستے سے بچا کہ جس پر تو غضبناک ہوتا ہے۔ اب بالکل سیدھا ترجمہ کرو کہ پروردگار مجھے غدیر والے راستے پر باقی رکھ۔ غور فرمائے گا، غدیر والے راستے پر باقی رکھ، ثقیفہ والے سے بچاتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ دیکھیں گھبرائیے گا نہیں، میں 3 گھنٹہ نہیں پڑھوں گا ورنہ مجمع بھی لوٹ جائے گا، میں دامن وقت میں ہی بات کو تمام کروں گا۔ تو عزیزو، اب بندے کو، نماز کی بات ہو رہی نا، بندے کو
حمد الہی کرنے میں، دعا کرنے میں اتنا مزہ آیا کہ اس نے فوراً دوسرا سورہ شروع کر دیا۔ دوسرا سورہ شروع ہوا اور جیسے ہی ختم ہوا اللہ نے کہا اے میرے بندے بس کھڑے کھڑے تھک گیا ہے، توجہ فرمانے، تھک گیا ہے۔ جیسے کہا تھک گیا ہے ویسے یہ بندہ جھک گیا اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پروردگار تو بڑا عظیم ہے، تو ہی قابل حمد ہے۔ توجہ فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ میرے معبود جو کچھ ہم نے تیرے بارے میں کہا یا اپنے بارے میں بیان کیا اس کو تو نے سن لیا۔ یہی ترجمہ ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، جو ہم نے تیری ستائش کی، مدح کی، تیرا قصیدہ پڑھا اس کو تو نے سن لیا۔ آواز قدرت آئی، ہاں میرے بندے میں نے سن لیا، اب تو تھک گیا ہے بیٹھ جا۔ غور میں گا، تھک گیا بیٹھ جا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب تھوڑا تھوڑا ذرا سے زحمت ہو جائے گی بھائی، جو آگے ہوتے ہیں ان کو زحمت ہوتی ہے، سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کام پروردگار کہتا گیا میرے بندے تھک گیا بیٹھ جا۔ جیسے بیٹھنے کو کہا ویسے بندہ خوشی خوشی سجدے میں چلا گیا اور جا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب اس کے بعد یہ بندہ بیٹھا اطمینان سے، اب اس نے موقع اچھا سمجھا، کتنی حمد کی، اللہ نے مجھ سے کہہ دیا بیٹھنے کے لیے۔ بھائی یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے تو آدمی لیٹ جاتا ہے، تو اب یہاں بندے سے جب اللہ نے پیار سے حاکم کے سامنے گفتگو کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بھائی ہم لوگ جو ہے ایک شاہی شہر میں تو رہتے ہیں لیکن دربار شاہ نہیں دیکھا ہے، تاریخیں صرف پڑھی ہے کہ شاہ کے سامنے جاتے ہوئے انسان لرزتا ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو اب وہ اتنا بڑا حاکم اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ مجھے جو ہے نرم لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، اور نرم لہجے میں جب کرنا شروع کیا تو جب ہم بیٹھے سجدہ کر کے تو ہم بھی مطمئن ہوئے۔ ہم نے سوچا کہ اب کیوں نہ اپنے خدا سے مانگ لیا جائے۔ اب بیٹھتے ہی کہا کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ جیسے کہا بخش دے، اللہ نے کہا میرے بندے ہم نے تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ جیسے بخشش کی صدا بندے کو ملی ویسے پھر سجدے میں چلا گیا۔ سبحان ربی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو یہ ہے عزیزو عبادت، کر کے تو دیکھو کتنا لطف آتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم زیادہ دیر تک نہیں، چونکہ ایام ازا 2-4 دن بچا ہوا ہے اور یہ ہم غم مناتے ہیں اپنے امام کا، اور امامی کے سلسلے میں میں نے قرآن کی آیت یعنی سورہ انبیاء 21واں سورہ 73ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اکثر و بیشتر کیا میں تقریباً 4 سال سے بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں ان آیات پر، کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ آئمۃً یہدون بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے جس کو امام بنایا، اور جب بھی امام بنے گا، رہبر بنے گا، ہادی بنے گا، پیشوا بنے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں ہی بناتا ہوں، امام بنانا میرا ہی اختیار ہے، اور ہم جس کو امام بناتے ہیں یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم جس کو امام بناتے ہیں اس پر عمل خیر کی وحی کرتے رہتے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم جس کو امام بناتے ہیں وہ نماز کو زندگی دیتا ہے اور زکوٰۃ کو حیات بخشتا ہے۔ دیکھیں امام، اکثر میں پڑھ چکا ہوں کہ امام نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ تصور نکال دیجئے، نماز کو زندہ کرنے آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے عیسیٰ آئیں گے، نماز پڑھنے عیسیٰ آئیں گے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کون سی بات ہے، امام نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو زندگی دیتا ہے، نماز عیسیٰ پڑھیں گے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، غور کیجئے گا۔ جناب عیسیٰ جیسے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی کہہ رہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
ما دمت حیا، یعنی جب تک میں خاص نماز، عام نماز نہیں، خاص نماز جب تک میں نہ پڑھ لوں گا اس وقت تک میں مر نہیں سکتا۔ غور فرمائیے گا، کون جناب عیسیٰ پیدا ہوتے؟ یا نبی اللہ ابھی تو آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے یہ بات کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میری تخلیق میں اللہ نے ودیت کر دی ہے، راسخ کر دیا کہ اب جب تک میں وہ خاص نماز نہیں پڑھ لوں گا اس وقت تک میں مر نہیں سکتا۔ ما دمت حی، میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، تو بھائی یہ خاص نماز کون سی ہے؟ تو یہ نماز خاص وہ ہے کہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس سے یہ ہٹ کر ہے، وہ نماز زمین پر نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ہمارا امام آئے گا مصلی بچھائے گا پانی پر۔ اب جب وہ مصلی پانی پر بچھائے گا تو اس کے پیچھے عیسیٰ ہوں گے، تو عیسیٰ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں وہ خاص نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا قانون کیوں بدل رہا ہے؟ اس لیے کہ تو نے آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مجھے اجاز مہدی آغا تک تو نے ہر ایک سے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تیرا حکم یہی رہا کہ سجدہ کرنا مگر زمین پر۔ توجہ کیجئے گا، زمینی پر سجدہ کرنا، اگر پانی پر سجدہ کرنے جاؤ گے تو شریعت بھی منع کرتی ہے، عقل بھی منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم نے شریعت کے خلاف کام کیا لہذا پڑھنا حرام ہے، عقل کہتی ہے کہ جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو جہاں پر شریعت بھی روک رہی ہے اور عقل بھی روک رہی ہے، پروردگار تو نے ہر بندے سے یہی کہا سجدہ کرو مگر زمین پر، مٹی پر، تیرا یہ قانون کیوں بدل گیا؟ اس لیے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ وہ ہے کہ جس کا کبھی وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ تو معبود تیرا یہ قانون کیوں بدل رہا ہے کہ تو نے سارے بندوں سے سجدہ کرایا زمین پر اور امام حجت کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ مصلی بچھائے گا پانی پر؟ معبود تیرا قانون کیوں بدلا؟ تیرا اصول کیوں بدلا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے اس انسانیت کو خلق کیا ہے اور ہم نے اس زمین پر بڑے تجربے کیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے اس زمین پر مسند لگائی، نااہل اس مسند پر آ گئے، ہم نے پھر تخت لگایا، اس تخت پر نااہل آ گئے، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ممبر بنایا، نااہل ممبر پر آ گئے، اب ہم نے مصلی پانی پر بچھایا ہے، کسی میں دم ہو تو آ کے دکھا دے۔ ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ تو یہ امام کی شان ہے کہ وہ مصلی پانی پر بچھائے گا، اور پھر اس کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کافر مرتا ہے، جاہل مرتا ہے۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اگر امام کی معرفت نہیں تو وہ کافر ہوتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں کہ کافر ہونا کیا؟ اسلام سے خارج۔ اب نماز کتنی بھی پڑھ لو، روزہ کتنا بھی رکھ لو، حج کتنا بھی رکھ لو، اب یہ بھی ہم لوگ الزام لگاتے ہیں شیطان پر، ہم الزام لگاتے ہیں شیطان پر، جب کوئی نماز نہیں پڑھتا کم بخت کو شیطان نے بہکا دیا، نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ شیطان تھوڑی نماز سے روکتا ہے، شیطان تو کہتا ہے میں خوب نماز پڑھواؤں گا، اتنی پڑھواؤں گا کہ B4 پڑھوا دوں گا۔ غور فرما رہے؟ تو وہ نماز سے نہیں روکتا ہے، تو ہم لوگ زبردستی ڈرانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جب مصلی گھر میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، تو اس کو الٹ کے رکھا جاتا ہے۔ صاحب کیوں الٹ کے رکھ رہے ہو؟ کہا شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا۔ تو شیطان نماز بھی پڑھتا ہے، تو شیطان نماز سے نہیں روکتا ہے، اسی لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ اس کو نماز خوب پڑھواؤ، اتنا پڑھواؤ کہ نون کی طرح بن جائے، نون سمجھے اللہ ٹیڑھا ہو جائے، اسے روزہ اتنا رکھواؤ کہ اس کا پیٹ کمر سے چپک جائے، اسے جو ہے زکوٰۃ دلواؤ کہ کھیت جوتے جوتے اس کا کھیت بک جائے، اتنی زکوٰۃ دلوا دو۔ اسے وہ کہتا ہے کہ اس سے خوب خمس دلواؤں گا، اتنا دلواؤں گا کہ اس کا مال ختم کرا دوں گا۔
آخر میں کہتا ہے اس سے جان بھی کھیلوں گا، اس کو میدان جنگ میں پہنچا دوں گا جہاد کے نام پر، لیکن وہ جانتا ہے کہ سب کرواؤں گا، بس کام صرف وہ اتنا کرتا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، اس لیے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اس کو نکالا تو کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ دیکھیے میں بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی بہت تھک چکا ہوں، پہلی ربیع الاول سے اب تک کم سے کم 15-16ویں مجلس میری یہ ہے 4-5 دن میں، تو اطمینان سے بات پہنچا رہا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے میرے اللہ نکال تو رہا مگر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اللہ نے کہا بیٹھ کے کرے گا کیا؟ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، سارے بندوں کا۔ تو اللہ کو روکنا تھا کہ تجھے صراط مستقیم کا علم نہیں، سیدھا راستہ تو جانتا نہیں، لیکن اللہ کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کو علم ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مسجد کا دروازہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے فرش ازا پہ آنے سے روکنا، یعنی فرش ازا یہی صراط مستقیم ہے، ولایت آل محمد صراط مستقیم ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ کرواؤ صرف ولایت سے ہٹاتے رہو۔ غور کیجئے گا، شاید ہم نے کسی مجلس میں مثال دی تھی جوانوں کے، بھائی موبائل میں ہے آج کتنا موبائل اچھا چل رہا ہے، بہترین موبائل i10 تک آ چکا ہے، غور کر رہے ہیں، اچھے موبائل ہیں، جوان دکھاتے چلتے ہیں صاحب یہ ہے موبائل میرے پاس، یہ فلاں ہے، ہم لوگ بھی دکھاتے ہیں کبھی دکھاتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ان کے پاس موبائل نہیں ہے۔ یہ کوئی کہہ رہا 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1,40,000 کا موبائل، بھائی مبارک ہو آپ کو موبائل، اچھا سے اچھا موبائل، لیکن ہمیں اتنا بتا دو کہ جو اس میں سم لگا ہے کیا اس کو ہٹا لیں تو یہ آپ کا موبائل کام کرے گا؟ کہا صاحب نہیں، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا 1,40,000 تک کا موبائل اگر سم کو نکال دیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام میں کتنی نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، لیکن اگر ولایت کا سم ہٹا لیا گیا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ وکلہم فی النار الا فرقہ۔ نبی نے کہا ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور نبی نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا۔ ہم لاکھ اتحاد کی باتیں کریں لیکن وہ 73 ہو کے رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب اتحاد بھی کس چیز پر کیا جائے؟ اتحاد کس چیز پہ کریں گے؟ اصول دین پہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کے ہاں اصول دین 3 ہیں، ہمارے ہاں 5 ہے، مسئلہ ہے 3 اور 5 کا، کبھی صلح نہیں ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل۔ تو وہ کہیں کہ صاحب آپ 3 مانیے، ہم کہیں نہیں 5 مانیے، کبھی نہیں اتحاد ہوگا۔ وہ کہیں کہ صاحب نماز ہماری ہو جائے، اذان آپ کی ہو جائے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتحاد ایک بات پر ہو سکتا ہے، ایک بات پر اتحاد ممکن ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتحاد اس بات پر ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کا احترام کریں، ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کریں، اس پر اتحاد ممکن ہے۔ ہم پر الزام یہی کہ صاحب آپ لوگ ہر وقت لعنت کرتے ہیں، بھائی ہم تو اتحاد کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے بزرگوں پر بھی ہم سہمت ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم ان پر کچھ نہیں کریں گے، لیکن شرط ہے کہ تم ہمارے بھی بزرگوں کو کچھ نہ کہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک تم علی کے بابا کو کافر کہتے رہو گے ہم ان پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اب ان کو کافر کہنا چھوڑ دو، ہم ان پر لعنت چھوڑ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو نبی نے فرمایا یا علی اللہ۔ دیکھو یار تمہید میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تقریباً ہو گیا ہے نا، میں بات کو کاٹے دے رہا ہوں، اپنے اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ تو بات کو تھوڑا سا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ 73 میں کیا ہے؟ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا فرقہ،
صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ بھائی اگر یہ 50-50 کا مسئلہ ہوتا کہ 35% یعنی 35.5 جو ہے وہ جنت میں اور 35.5 جو ہے جہنم میں، 50-50 کا ہوتا تو مان لیا جاتا۔ 73 ہیں، جب آدھا آدھا ہوتا تو چلو مان لیتے، لیکن یہاں تو نبی نے حد کر دی کہ صاحب ہوں گے 73 مگر جائے گا صرف ایک، اور جو ایک جائے گا اس کا نام کیا رکھا؟ فرقہ۔ اب اس فرقے کی عدد نکالیے۔ اب فرقے میں ہے 4 حرف، فے رے قاف ہے، یہ 4 حرف ہیں، اس کی عدد نکالے دیتا ہوں۔ فے کے ہیں 80 اور رے کے ہیں 200، کتنا ہوا؟ 280۔ قاف کے ہیں 100، 380۔ ہے کے ہیں 5، 385۔ یعنی فرقہ نمبر 385 یہ جنت میں جائے گا۔ غور کیجئے گا، 385 نمبر فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب 72 کو میں چھوڑتا ہوں، گھر میں جا کے آپ نکالیے گا، ہم کو اپنے سے مطلب ہے شیعہ۔ شیعہ میں بھی ہیں 4 حرف اور فرقے میں بھی ہیں 4 حرف۔ فرقے کے عدد ہیں 385، شیعہ کے عدد نکال لیجئے۔ شین کے 300، یہ کے 10، کتنے ہو گئے؟ 310۔ عین کے 70، 380 اور ہے کے 5، 385۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا، ایک اور صلوات پڑھے محمد والا محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توجہ فرما دیں کہ 385 نمبر کا فرقہ جو ہے وہ جائے گا جنت میں۔ تو نبی نے کیا کہا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ نے کیوں کہہ دیا کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا؟ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا نبی اللہ یہ کون سی بات ہے؟ یہ شدت آپ کہاں سے لائے کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا؟ یہ نظریہ آپ لائے کہاں سے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظریہ ہے قرآن کا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی یہ نظریہ ہے قرآن کا۔ کہا صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن کا نظریہ نبی فرما رہے ہیں؟ بھائی صاحب قرآن ہے وہ نبی، وہ کہہ رہا ہے ہمارا نظریہ نہیں، قرآن کا ہے۔ قرآن میں کیا ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرے نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ امامت وہ منصب ہے کہ اس مسئلے پہ جب اللہ مجھے نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں کہاں سے چھوڑ دیں؟ ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد۔ تو یہ امامت بہت اعلیٰ منصب ہے۔ بہت سی قرآن کی آیتیں پڑھتا تو بہت تھی، لیکن چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے خطبے کا اور مضمون میں لکھا ہے جناب مسلم کا خطبہ، اس لیے کہ اصرار یہی ہوتا ہے کہ خطبہ پڑھیے، تو پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ یہ امام کے سفیر، امام سے گفتگو ہے۔ امام کے سفیر کا نام ہے مسلم ابن عقیل، بڑے رتبے والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ یوں کہہ دوں شارٹ میں کہ جناب مسلم کا مرتبہ ایسے ہے کہ جیسے ایک انگشتری ہو اور چاروں طرف فیروزے جڑے ہوں اور بیچ میں عقیق ہو۔ یہ منزل ہے بنی ہاشم میں جناب مسلم کی۔ جناب مسلم کو امام نے اس وقت بھیجا کہ جب کوفے سے خط پر خط آئے، خطوط پر خطوط مکے تک آتے رہے بار بار، تب امام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا۔ کہاں؟ کوفہ بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفہ میں گئے اور مسجد کوفہ میں یہ خطبہ دیا تو 30,000 کا مجمع تھا، اور خطبے کے بعد 18,000 ہاتھ ایک ساتھ بیعت کے لیے اٹھے اور جناب مسلم کے ہاتھ پر آئے۔ تو وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اور خطبے کی سلاست، بلاغت، روحانیت یہ ہے کہ جس وقت وہ خطبہ دے رہے تھے تو ایسا سکوت طاری تھا کہ اگر سوئی گرے تو سنائی دے۔ توجہ کیجئے گا، 30,000 کا مجمع، پوری مسجد کھچا کھچ بھری تھی کہ ایک مرتبہ جناب مسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، اور دیکھیے خطبے کے لیے بھی اس وقت بڑی گھن گرج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر لگ رہا ہے تو یہ فیشن میں نہیں لگتا کہ آواز اس کے ذریعے ذاکر کی، خطیب کی سب تک پہنچ جائے۔ تو اب وہاں پر 30,000 کے مجمع، 30,000 کا مجمع تھوڑا نہیں ہوتا ہے اگر غور کرے تو، اب 30,000 تک مسلم کو اپنی آواز پہنچانا تھی۔ تو اس وقت ایک مرتبہ مسلم جب ممبر پر آئے تو آنے کے بعد ایک مرتبہ طائرانہ نظر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد شروع کیا کہ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ فاقامہما مقامہ فی سائر البریات فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانیۃ سیفا لارادتہ وسیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر کان یفل عنہ بہ ولہ فمزیا طہران تقیان ولیس لہما اليوم وارث علی وجہ الارض سوا الحسین کلیم القرآن و مناجب الرحمن و قاسم کل خیر و مفترض تاتہ علی الجن والانس والوحوش والطیر فاقلوا یا اہل الکوفہ اترکتم ابا عبداللہ علیہ السلام مصباح الصلاة و نور المحراب و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور واللائب بالکلاب هل یستوی الحمام الوبی والحیات الولی والخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من الغنانی وملاری لہو بجبرائیل فإن ارسلت الیکم نائبا ووزیرا داعیا الی بیت اللہ امشو اسر غبار فرس ابی عبداللہ تعصی الی الجنہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل دیکھیے عزیزوں، میں نے عربی میں اس لیے پڑھا تاکہ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ محمد نے قرآن کو تراش لیا، بنا لیا، مجھ پر بھی لگایا جا سکتا ہے، تو یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اگر ہم ایک ایک لفظ کی آپ کے سامنے وضاحت کرنا شروع کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا سلاست تھی، کیا بلاغت تھی۔ یعنی سلام ہو جناب مسلم کے قدموں پر تمام علماء کا کہ جنہوں نے بلاغت کی بوچھار کر دی۔ توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنے وجود کی دلیل بنا کر۔ غور فرمانے فَأَقَامَهُمَ مَقَامَهُ فِي سَائِرِ الْبَرِيَّاتِ، یعنی چونکہ وہ خدا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، لہذا پوری کائنات پر اپنا قائم مقام بنایا ہے محمد اور علی کو۔ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ والآخرہ نفسہ، اس میں کا پہلا جو ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس میں پہلا یعنی محمد، دوسرا کون؟ یعنی علی۔ تو فَأَحَدُهُمَا الرُّوحُ وَالْآخِرَةُ نَفْسُهُ، اس میں کا پہلا جو ہے اللہ کی روح ہے، دوسرا اللہ کا نفس ہے۔ ایک روح اللہ ہے، ایک نفس اللہ ہے۔ بھائی روح کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام کیا ہے؟ اگر روح نہ ہو تو جسم مر جائے، توجہ کیجئے گا، اگر نفس نہ ہو تو کوئی تصور پیدا نہ ہو۔ غور کر رہے ہیں، تو ایک ہے روح اللہ، ایک ہے نفس اللہ۔ وَجَعَلَ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِیئَتِهِ وَالثَّانِیَةَ سَیْفًا لِإِرَادَتِهِ۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اللہ کے ارادے کی تلوار ہے اور ایک اس کی مشیت کا تاج ہے۔ غور کیجئے گا، ایک مشیت الہی کا تاج ہے، ایک جو ہے ارادہ الہی کا تلوار ہے۔ فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ فَسَيَّدُنَا الْأَكْبَرُ، اور جو اس میں بڑا سید ہے، يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ، بڑا سید جو ہے جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے،
اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے۔ توجہ فرمائے گا۔ اور جو چھوٹا سید ہے کانا یفلو انہو ولہو وبہی، اور جو چھوٹا سید ہے یعنی علی، جو کچھ کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد مسلم فرماتے ہیں کہ فَمَّزَ يَا طَهْرَانِ تَقِيَّانِ، یہ دونوں کے دونوں طیب و طاہر اس دنیا سے چلے گئے۔ فَلَيْسَ لَهُمَا الْيَوْمَ وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ، اب ان دونوں کا وارث اس روئے زمین پر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یعنی ابھی تک یہ دونوں ذاتیں الگ تھیں، محمد الگ تھے، علی الگ تھے، ایک روح اللہ تھا، ایک نفس اللہ تھا، ایک تاج مشیت الہی تھا، ایک ارادہ سیف الہی تھا۔ یعنی جو روح اللہ تھا وہ نفس اللہ نہ تھا، جو نفس اللہ تھا وہ روح اللہ نہ تھا، جو مشیت الہی تھا وہ سیف ارادہ الہی نہ تھا، جو سیف ارادہ الہی تھا وہ تاج مشیت نہ تھا، کہ جو بولتا تھا اللہ کے لیے، جو کرتا تھا اللہ کے لیے۔ تو یہ دونوں ذاتیں الگ تھی، لیکن حسین وہ ذات ہے کہ جس میں سمٹ کر یہ دونوں ذاتیں آ گئیں۔ تو اب یہ حسین وہ ہے کہ اس کے جگر میں دو دل ہے، ایک محمد بن کے دھڑکتا ہے، ایک علی بن کے دھڑکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو سفیر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی اللہ محمد و۔ اب سفیر حسین فرماتا ہے کہ کون حسین؟ مصباح الصلاۃ، وہ حسین کہ جو نماز کا چراغ ہے۔ بھائی چراغ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کہ جب اندھیرے کو بھگانا ہو، تو اندھی اور اندھیری ہیں وہ نمازیں جو بغیر تصور حسین کے ہیں۔ وَخُلَاصَةُ الْوُجُودِ، حسین وہ ہے کہ جو وجود کا خلاصہ ہے۔ وجود کا خلاصہ کیا؟ یعنی آدم سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کر مہدی تک۔ بھائی ہم لوگوں کی تو کہیں پر شمار ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی گنتی ہی نہیں ہے۔ یعنی آدم سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے امام حجت تک، یہ سب کے سب وجود ہیں۔ حسین خلاصہ وجود ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ یعنی کوئی کتاب 500 پیج کی لکھی ہو، اس کو سمیٹ کر آپ 10-20 صفحے میں لکھ دیں، تو یہ ہوتا ہے پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ تو یعنی یہ سارے انبیاء، مرسلین، ملائکہ، فرشتے، غلمان، انسان، بشر، سب کیا ہیں؟ وجود ہیں۔ اس وجود کے خلاصے کا نام ہے حسین۔ وَتَفْسِيرُ الْكِتاب، حسین وہ ہے۔ آج ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ سفیر حسین، پورے قرآن کی تفسیر کا نام ہے حسین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا ترکتم ابا عبداللہ علیہ السلام، تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کہ جو نماز کا چراغ ہے، وجود کا خلاصہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ کس کے لیے؟ لشارب الخمور واللائب بالکلاب، ہر طرح کی شراب پینے والے شرابی اور کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے۔ حل یستوی الحمام الوبی والحیات الولی، یزید وبا بھری موت کا نام ہے، حسین نور بھری زندگی کا نام ہے۔ والخمر والسلسبیل، کہ کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ شراب کو کلمہ گو منہ نہیں لگاتا، سلسبیل سے فرشتے وضو کرتے ہیں۔ تو شراب نام ہے یزید کا، سلسبیل نام ہے حسین کا۔ بس عزیزو، اس خطبے کو جس جملے کے لیے زحمت دی ہے کہ سفیر حسین 30,000 کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغِنَانِ وَمُلَارِ بِهِ جبرائیل،
کہ بازارو عورتوں کی گیت سن سن کر سونے والا یزید کہاں. توجہ فرما رہے ہیں, بازارو عورتوں کی گیت سن سن کر سونے والا یزید کہاں, جبریل کی لوریاں سن سن کر سونے والا حسین کہاں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فَإِنْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ نَائِبًا وَوَزِيرًا دَاعِيًا إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ. تو اب امام کا کلام دہرا رہے ہیں سفیر حسین. کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف اپنا نائب, اپنا وزیر بنا کر بھیجا ہے, اور جو وزیر بن کر آیا وہ کہہ رہا ہے کہ داعیاً الی بیت اللہ, کہ کوفے والو ہم تم کو بیت الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی حسین کی بیعت نہیں, بیعت حسین بیعت الہی ہے. توجہ کیجئے گا, اب یہ دنیا کا انسان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, نیکی, خیرات, تولا, تبرع کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ ہم کو جنت مل جائے. سفیر حسین نے جنت کتنا آسان کر دیا کہ فرماتے ہیں کہ امشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ تاسی الی الجنہ, کہ تم حسین کے گھوڑے کے گرد کے پیچھے پیچھے چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ایک صلوات بے محمد وآل محمد. تب دنیا والوں سوچو کہ جب کل حسین کا گھوڑے کے ٹاپ کی گرد جنت دے سکتی ہے, تو آج حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہم کو شفا نہیں دے سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور سفیر حسین نے ایک فکرہ اور فرمایا ہے, وہ حسین کہ قاسم کل خیر, ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے حسین. اب خیر کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الرزق اللہ خیر, اللہ کا رزق کیا ہے؟ خیر. مانگو کس سے؟ حسین سے. ما عند اللہ خیر, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر. مانگو کس سے؟ حسین سے. وَمُفْتَرِضُ طَاعَتُهُ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْوَحُوشِ وَالطَّيْرِ, یعنی جیسے انسانوں پر حسین کی اطاعت واجب ہے, ویسے ہی جناتوں پر بھی حسین کی اطاعت واجب ہے. ویسے ہی درندوں پر حسین کی اطاعت واجب ہے. ویسے ہی طیر, طیور نہیں کہا, طیر, ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب ہے. اب اڑنے والا کون ہے؟ صرف پرندے تھوڑی ہیں, فرشتے بھی اڑتے ہیں. اب بتا دوں کیسے ہے اطاعت واجب. امام حسین نے, یہی تو ذاکرین سے سنا آپ نے کہ امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. یہی تو ہے نا بھائی, یہ ایسے شعری کوئی شے نظر نہیں آتی. کیسے توڑا؟ یعنی طواف کرتے کرتے اپنے قدم کو روک کر پیچھے کر لینا. طواف ٹوٹا, حج باطل ہو گیا, عمرے میں بدل گیا. بس حسین نے اتنا کام کیا تھا, طواف کر رہے تھے, کرتے کرتے پاؤں کو روکا اور پیچھے کر لیا. دیکھنے میں بس اتنا عمل. تو یہ بدلا کس میں؟ حج کو عمرے میں. کیوں بدلا؟ ایک واجب عمل کو حسین نے کیوں ترک کیا؟ چونکہ یزید نے 3 گروہ بنائے تھے. ایک گروہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم جا کے حسین پر اچانک حملہ کر دینا, پتہ نہ چلے کہ حسین کو کس نے قتل کیا. دوسرے گروہ کو بلایا اور کہا کہ تم چاروں طرف سے شور مچا دینا, اور اس شور میں جو ہے وہ حملہ ہوگا, حسین قتل ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے. تیسرے گروہ کو بلایا اور کہا کہ تم بھگدڑ کر دینا تاکہ اس ہنگامہ آرائی میں حسین قتل ہو جائیں, پتہ نہ چلے کہ کس نے حسین کو قتل کیا. توجہ کیجئے گا, اب اس قتل سے بچنے کے لیے اور قاتل کا پتہ نہ چلے, حسین نے بس اتنا کام کیا کہ اپنے پاؤں کو پیچھے رکھا. اور پھر یزید نے کہا میں بعد میں علماء سے فتویٰ لکھوا دوں گا. علماء کا قلم ہمیشہ بکا, معاویہ نے بھی خرید رکھا تھا. لہذا یزید نے کہا علماء سے فتویٰ لکھوا دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے حج بند, اور اس کے بعد اس حج کا وجود ختم. توجہ کیجئے گا. تو اب عزیزان محترم دیکھیے گا کہ کیسے حسین کی اطاعت اڑنے والوں پر واجب ہے. اب جیسے ہی حسین نے پاؤں کو پیچھے کیا, اب آگے روایت بتاتی ہے
کہ وَمَلَأَ السَّمَاءَ، پورا آسمان بھر گیا۔ کس سے بھرا؟ پرندوں سے نہیں، فرشتوں سے، جنوں سے، پریوں سے۔ بھائی یہی تو اڑتے ہیں۔ اب حسین نے دیکھا تو ہر طرف فرشتے ہیں، اجنہ ہیں، ہر ایک کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یبن رسول اللہ مرو، فرزند رسول اجازت دیجئے اس زمین کو الٹ دوں، یزید اور یزیدیت کا نام و نشان مٹا دوں۔ ہر طرف سے اڑنے والوں کی یہ آواز تھی۔ حسین نے کسی کی طرف توجہ نہ کیا۔ سید الملائکہ سے پوچھا کہ وما جئت جبریل، جبریل تو کیوں آیا ہے؟ تو کہتا ہے جئنا بنصرتک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے، اے رسول کے فرزند، آپ کی نصرت کے لیے میں آیا ہوں۔ امام نے فرمایا تو میری نصرت کرے گا؟ تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں خدا کا ناصر ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس حسین کا تعارف کرا رہے ہیں مسلم ابن عقیل سرزمین کوفہ پر، اور اس کے بعد 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے اٹھے اور مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن چند دنوں کے بعد حالات ایسے پراگندہ ہوئے کہ وہی مسلم، وہی مسجد، کہ جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 100 افراد تھے۔ مغرب کی تمام کی، عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو 7 فرد تھے۔ عشاء کی نماز تمام کر کے پلٹ کر دیکھا تو سناٹا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے مسلم کی مظلومیت۔ مسلم آدھی رات تک صحن مسجد میں ٹہلتے رہے۔ اس کے بعد جب نکلے، ہر طرف گلیوں میں تاریکی چھائی تھی۔ مسلم چلے جا رہے ہیں، دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جا کے اس دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ادھر بیٹھنا تھا کہ ایک گھر کی ضعیفہ بڑھی، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، پوچھا بھائی تو اس رات میں کیوں بیٹھا ہے؟ حالات بڑے خراب ہیں، اپنے گھر کو چلا جا۔ یہ کہہ کے وہ خاتون پلٹ آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد چونکہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، پھر دروازے پہ گئی، دیکھا وہی شخص بیٹھا ہے۔ کہا میں نے تجھ سے کہا چلا جا اپنے گھر، کیوں اس رات میں یہاں پر تنہائی میں بیٹھا ہے؟ حالات خراب ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکا کے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون فرماتی ہے گھر نہیں تو یہاں سے تو چلا جا۔ جناب مسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب وہاں پر بیٹھے۔ ایک مرتبہ اٹھے تو چلنے لگے تو کہا یا علی ادرکنی۔ بس اتنا کہنا تھا، کچھ دور مسلم گئے تھے۔ اس خاتون نے آواز دے شیخ ذرا پلٹ تو آ، کیا تم نے کہا؟ کہا ہم نے اپنے امیر کو بلایا ہے۔ کہا تمہارا امیر کون ہے؟ کہا ہمارا امیر علی ہے۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا کہیں تم مسلم ابن عقیل ہو؟ کہا بی بی آپ نے صحیح پہچانا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بی بی نے اپنی چادر زمین پر ڈال دی، کہا شہزادے ادھر سے آؤ، اس پہ سے گزر جاؤ، میرا گھر کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ اللہ اکبر! بس عزادارو، وہ بھی وقت آیا کہ جناب مسلم نے وضو کیا، نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ خبر ہوئی کہ وہاں پر مسلم اس گھر میں چھپے ہیں، چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا گیا۔ مسلم نے صبح کی نماز کو تمام کیا، تلوار کو نیام سے نکالا، زرہ پہنی۔ ایک مرتبہ زن مومن آگے کھڑی ہو گئی کہ مسلم گھر کے باہر نہ نکلو، فوجیں جمع ہو چکی ہیں۔ مسلم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کا گھر برباد۔ اللہ! جناب مسلم نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا، دیکھا سامنے فوج، اور اس کے بعد ادھر سے حملہ، مسلم نے بھی حملہ کیا۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ مسلم کو قید کیا جاتا ہے، زیادہ دن قید کیا گیا، اور جب عبید اللہ ابن زیاد ملون کے سامنے پیش ہوا،
تو ایک مرتبہ دربار میں کہا گیا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو جناب مسلم نے کہا میرا امیر بس میرا مولا علی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ دارالامارہ پہ لے جا کے اس کا سر قلم کر دیا۔ بس عزیزان محترم، مسلم کو لے جایا گیا۔ دارالامارہ پر جناب مسلم کھڑے ہوئے تو ذہن میں تصور یہ آ گیا کہ ہم نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آقا آ جائیے کوفہ، کیسے اپنے مولا کو منع کروں؟ عزادارو، یہ جو آپ انگشت شہادت اٹھا کے زیارت پڑھتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب مسلم نے ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین آپ پر میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، تلوار چلی تھی، سر تن سے جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ سر لٹکا رہا جب اہل حرم کا قافلہ کوفے پہنچا عزادارو، اور جب دربار کے صدر دروازے پہ یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ سر مسلم سے آواز آئی السلام علیکہ یا مقدرات عصمت، اے اہل حرم رسالت تم پر سلام۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی زینب نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کوفے میں سلام کون کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب دارالامارہ کے دروازے پر پڑی تو کیا دیکھا کہ بھائی مسلم کا سر دارالامارہ پر ہے، مسلم کی آنکھ سے اشک جاری ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا کہ اے مسلم، اس بھرے ہوئے دربار میں بھی تو مجھے سلام کر رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زوجہ مسلم ناقے سے اتری، در تک پہنچی، مسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اے میرے والی و وارث، ہم نے آپ کے سپرد 2 بچے کیے تھے، میرے دونوں بچے کہاں چلے؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مسلم کیسے بیان کریں کہ ہم نے ان بچوں کو کہاں پہ چھوڑا؟ بس عزیزو، یہ قافلہ کوفے سے شام تک آیا، اس کے بعد شام سے رہائی ہوئی۔ بس 2 جملہ اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جب شام سے رہا ہو کر مدینے آیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے قافلے کو مدینے کے باہر روکا۔ بشیر سے کہا کہ اے بشیر، تیرا باپ بھی شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ بشیر کہتا ہے مولا تھوڑا تھوڑا کر لیتا ہوں۔ کہا جا کے مدینے میں منادی کر دے کہ میں آ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بشیر علم عباس کو تھامے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا جاتا تھا اور یہ ندا دیتا تھا اے اہل مدینہ، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ رسول کا فرزند مارا گیا۔ اب جیسے جیسے بشیر کہتا جاتا تھا اہل مدینہ بشیر کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے جا کے جب بنی محلے بنی ہاشم میں کہا کہ اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، رسول کا فرزند حسین مارا گیا۔ بس یہ آواز ایک بیمار بچی کے کانوں تک پہنچی اور بیمار بچی نے دروازے کو کھولا، سامنے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو علم کو تھامے ہوئے ہے۔ کہا شیخ تو کیا فرماتا ہے؟ کہا ہاں بیٹی یہی کہہ رہا ہوں کہ فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ بس اتنا کہنا تھا، سغرا دوڑی ہوئی، ایک مرتبہ ام البنین کے پاس پہنچی، اماں میرا بابا مارا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ضعیفہ لرزنے لگی۔ ادھر سے سید سجاد کا قافلہ دربار رسالت تک پہنچا، یعنی مزار رسول تک آیا تھا۔ بس 2 فکر اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ مزار رسول تک پہنچا تھا اور ایک مرتبہ بی بی زینب نے اپنے کو ناکے سے گرایا تھا۔ کیوں گرایا؟ اس لیے کہ نانا کا مزار نظر آیا، دل بھر آیا، ناکے پہ برداشت نہ کر سکی، زمین پر آ گئی، کوہنیوں کا سہارا لیا، کوہنیوں کے سہارے چلتی ہوئی اپنے نانا کے مزار پر ہاتھ رکھا۔
اور तड़प कर कहती हैं नाना बड़े ताजियाने खा के आई हूँ। हाँ अज़ादारों, ए नाना अगर नामहरमों का मजमा न होता तो मैं आपको अपनी पुश दिखा देता। दिखाती। ये कह के बीबी ज़ैनब एक मर्तबा उठी और उठकर मज़ार रसूल के दोनों दर को थामा। इधर थामे हुए थी कि अहले मदीना की आवाज़ थी वाह हुसैना की, कि एक मर्तबा यही ज़ईफ़ा असा का सहारा लिए हुए वहाँ पर पहुँची। बीबी ज़ैनब से पूछती हैं उम्मुल बनीन कि ए बीबी बता दे मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है। हाँ दादारा ने मजलूम करबला, मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है। ज़ैनब का दिल भरा, अम्मा आपने भी पहचानने से इनकार कर दिया। अम्मा मैं ही ज़ैनब हूँ। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती हैं ए बेटी ज़ैनब, जब तू यहाँ से गई थी तो तेरे बाल तो काले थे, ये तेरे बाल सफ़ेद कैसे हो गए। कहा अम्मा करबला से लेके कूफे तक, कूफे से लेके शाम तक अम्मा बड़े ताजियाने खा के आई हूँ। ए अम्मा मेरे माजाया का सर कलम कर दिया गया। बस इतना कहना था कि मर्तबा उम्मुल बनीन ने नजफ का रुख किया। ए मेरे वालियों वारिस, मैं अब्बास को अपना दूध न बख्शूंगी कि अब्बास के होते हुए हुसैन का सर कलम हो गया, ज़ैनब की रदा छिन गई। बस इतना कहना था कि ज़ैनब ने लब पे उंगली रखी। ए अम्मा मेरे भैया को कुछ न कहो, जब तक बाजू सलामत रहे मेरी चादर सलामत रही, मेरे भैया हुसैन का सर सलामत रहा। वाह हुसैना वाह अलिया का नारा से मदीना लरज़ने लगा था। अल्लाह अल्लाह।